بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی بچے. ثم بعد ذلك طریقان احدهما نقل السببیة من الجزء الاول الى الثاني اذا لم يرد في الجزء الاول ثم الى الثالث والرابع الى ان ينتهي الى آخر الوقت فيتقرر الوجوب حينئذ ويعتبر حال العقد في ذلك الجزء ويعتبر صفة ذلك الجزء. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احکام شرعیہ کی احکام شرعیہ حکم شرعی کی ہوندا ہے جڑا سا کرنا ہے. شریعت آکھیا انج کرو یا انج نہ کرو اوندا نام کی حکم شرعی. حکم شرعی اوندا نام کی ہے جمع کی بنیا احکام شرعی. احکام شرعیہ ان کا نفس وجوب تعلق پکڑتا ہے اپنے اسباب کے ساتھ. اپنے اسباب کے تو ساتھ پھر دلائل نال ثابت کیتا جی. تو خلاصہ یہ تھا کہ نفس وجوب حکم شرعی کا اسباب کے ساتھ ہے مولوی جی. تے وجوب الادا خطاب کے ساتھ. وجوب الادا خطاب کے ساتھ ہے اور نفس الوجوب نفس وجوب کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ. تو ان میں فرق ہے. ان میں نفس وجوب اور وجوب الادا میں فرق ہے. وہ کل تو عرض کی تھی ساری. ہن توجہ کرو جی مسئلہ آگا ٹروے. نماز وقت کے لیے سبب ہے. نماز وقت نماز کے لیے اوہو وقت نماز کے لیے سبب ہے. شاباش. تو وہ سوال تھا کہ سبب مسبب کا قانون یہ ہے کہ سبب پہلے پورا ہوگا تو مسبب اس کے بعد متصل ہوگا. تو اس کا تو مطلب ہے بھی وقت گزرے گا تو نماز پڑھیں گے. تو اس کا جواب دیا تھا کہ وقت جو سبب ہے نا وہ سارا نہیں. جو ہی وقت شروع ہوگا نا تو جو پہلی جز ہے وہ سبب ہے. وہ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوگا اگلا سبق. ثم بعد ذالک ثم بعد ذالک او بعد بے خاشے لگا ہے یعنی بعد اس بات کے کہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ وقت کی جز اول سبب ہے نفس وجوب کا جی. تو ضروری ہے یہ کہ جانا جائے کہ کیسے ہوں گے وقت کے باقی اجزاء. پھر بھی باقی اجزاء کا کی نظام ہے تو یہ ضروری ہے. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ثم بعد ذالک پھر بعد اس کے دو طریقے ہیں. کیا ہیں؟ دو طریقے. بعد اس کے دو طریقے. ایک طریقہ ہون ہونے تے ایک او اگلے صفحے تے جا کے ہونے طریقہ ثانی ہے. او ذرا دھیان کرے جو پلے او پانڈ مسئلیاں دی آن لگی جی. پھر بعد اس کے دو طریقے ہیں. اور کس کے بعد جب مان لیا کہ جز اول سبب ہے کس کا؟ نفس وجوب کا. ہاں بھی پھر بعد اس کے دو طریقے ہیں. پھر بعد اس کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک جی ایک طریقہ یہ ہے سببیت کا نقل ہونا جز اول سے ثانی کی طرف. کب نقل ہونا؟ جب نہ ادا کی بندے نے نماز جز اول میں تو پھر جز ثانی میں نہیں ادا کی تو سببیت آگے چلے گی جز ثالث کی طرف. جی بھائی 12 بج کے کنے منٹاں تے زور شروع ہوندی ہے کہ پہلو شروع ہو جاندی ہے؟ پہلے کس وقت؟ 11:55 تے. ختم کدوں ہوندی ہے؟ 3 بج کے تے 24-25 اج کل جی. یہ 11:55 تو سبب شروع ہونا ہے. جی 11:55 تو سبب شروع. جس وقت بھی 12 بجے 12:05 تے 12:10 تے 1 بجے 1:15 1:30 2 2:30 جس وقت بھی اس نے کہا نا اللہ اکبر جو متصل جز ہے وہ سبب ہے. جو اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ سببیت آگے چل رہی ہے. سببیت آگے چل رہی ہے. اور بتیاں نہیں بلدی ہوندے لین وار ایویں کم چل رہے ہیں.
جس جز میں وہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کے الف کے ساتھ جو پہلی جز متصل ہے مولوی جی وہ نماز کا سبب ہے، وہ سنیوں گل، یہ کام چلتا رہے گا الہ یہاں تک کہ پہنچ جائے آخر وقت تک، پہنچ جائے آخر وقت تک، پس متقرر ہو جائے گا وجوب اس وقت، اب آگے نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا، اینا وقت رہ گیا کہ وضو کر کے اللہ اکبر کہہ سکیے، جی اینا وقت رہ گیا کہ وضو کر کے اللہ اکبر کہہ سکے۔ ایتھے جدو وقت پہنچ گیا تو سبب کھلو گیا، سبب اگے منتقل نہیں ہونا، سببیت رک گئی اتھے آ کے۔ ان دا معنی کرا کہ نہ کرا؟ سمجھ لگی گل دی؟ بھی دو طریقے ہیں مولوی جی یہاں، پہلا یہ ہے کہ سببیت کیا ہوگی؟ نقل ہو رہی ہے، منتقل ہوگی، جی جس گھڑی میں وہ اللہ اکبر کہے گا متصل ساتھ والی گھڑی کیا بن جائے گی؟ بن جائے گی، اور چلتے چلتے وقت رہ گیا کہ وضو کر کے صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اب وہاں وقت رک گیا، وہاں وقت رک گیا، یہ آ جائے گی وضاحت میں، وضو کر کے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو وقت رک گیا۔ توجہ کرے جی، ایک ان دو کا سببیت کا نقل ہونا جز اول سے جو ثانی کی طرف، کدو نقل ہونا؟ جب کہ نہ ادا کرے کیڑی شے؟ نماز، کون؟ بندہ مکلف، جز اول میں، پھر ثالث کی طرف اور رابع کی طرف۔ اب یہ چلتے 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 یہاں تک کہ پہنچ جائے آخری وقت تک، تو پس پکا ہو جائے گا وجوب اس وقت۔ جی ایک ان دو کا نقل ہونا سببیت کا جز اول سے ثانی کی طرف، جب تک نہ ادا کرے جز اول میں، پھر ثالث کی طرف اور رابع کی طرف، یہاں تک کہ پہنچ جائے وقت کے آخر تک، پس پکا ہو جائے گا وجوب اس وقت۔ نقل ہے سببیت ایک ان دو کا بلا تھی وے انگل، اے انگل نہ رکھنے دے نتیجے نہیں، سے ثانی کی طرف، جب تک نہ وہ جب تک نہیں، وہ جب نہ ادا اعادہ کرے، اعادہ کراؤ میں تو پہلی بار اس کو نہیں پڑھی تو شاہ جی اعادہ کراؤ میں تو کولو آکو جی پہلی رہندی، جب نہ ادا کرے پھر لوٹے گی ثانی کی سببیت، لوٹے گی سببیت ثالث کی طرف اور رابع کی طرف، یہاں تک کہ پہنچ جائے آخر وقت تک، پس اور پکا ہو جائے گا وجوب۔ پہلے ادھی لین ترجمہ تو اندے وچ بھی پھسیا کھڑا ہے، کمال ہے یار۔ اس وقت کیا ہو جائے گا؟ وجوب پکا ہو جائے، پکا ہو جائے۔ ہن پڑھ گو یعتبرو، ویعتبر، اے جو آخری جز تے کھلوتے ہیں نا، جی اے آخری جز تے کھلوتے ہیں، جی، اس جز نال بہت سارے مسئلے متعلق نہیں، ہن او پڑھن لگے دھیان کرے پورے او باری جنے لمے۔ ویعتبر ویعتبر حال العبد فی ذلک الجزء ویعتبر صفت ذلک الجزء۔ بس ان دا شرع شریف کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا بندے کی حالت کا اس آخری جز میں، کہ بندہ اس آخری جز وچ اہل ہے یا نہیں، اہل ہے یا نہیں، اور خود یہ جو آخری جز ہے اس کی اپنی صفت کا بھی لحاظ ہوگا کہ یہ جز ناقص ہے یا کامل ہے، یہ جز ناقص ہے یا کامل ہے، دوواں دا اعتبار اس جز وچ کرنا ہے، جی دوواں دا اعتبار اس جزء کا، کس دوواں دا؟ بندے کی حالت کا بھی جی اور اس وقت کا بھی، وقت کی صفت کا بھی، بھئی وہ جز ناقص ہے یا کامل ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ شرع شریف کے نزدیک شرع شریف کے نزدیک اسی جز جو ہے جی اسی میں بندے کے حال کا بھی اعتبار کریں گے کہ اس وقت بندہ اہل ہے یا کہ نہیں ہے، اور اسی جز کی اپنی صفت کا بھی لحاظ کریں گے کہ یہ جز کامل ہے یا ناقص ہے۔ اب دونوں پر مسائل متفرع ہوں گے کہ بچہ جی، اور معتبر ہے اند شرع
اور معتبر ہے بندے کا حال بندے کا حال اسی جز میں، اور جڑی آخری ہے جی اور معتبر ہے، اور معتبر ہے اس جز کی اعتبار کیا جائے گا اس جز کی صفت کا، اعتبار کیا جائے گا اس جز کی صفت کا، شاباش جی، اور معتبر ہے شرع کے نزدیک بندے کا حال اس جز میں، اور اعتبار کیا جائے گا اس جز کی صفت کا، اور معتبر ہے شرع کے نزدیک بندے کے حال کا اس جز میں، اور معتبر ہے بسم اللہ صفت، اور معتبر ہے صفت اس جز کی، اس وقت بندہ اہل ہے یا کہ، نہیں اور اس جز کی صفت کیا ہے، یہ کامل ہے یا ناقص اس کا لحاظ ہے. سنیں پلے پئی جی او ذالک الجز استکاشیہ پڑھ لو کام دیندہ اگلے سبق کی دھیان کرو گا، نکیو توجہ کرو توجہ. بسم اللہ اب یہ پہ ہو جی یعنی اعتبار کیا جائے گا حال ذالک الموجب للصلاۃ کا بے نفس وجوب، کہ وہ جو جز ہے جس سے نفس وجوب آیا ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا کمالن وی تے نقصانن وی، جی کہ وہ جز کی یہ کامل ہے یا ناقص ہے، پس اگر وہ جز کامل ہے تو واجب جو ذمہ آئے گا وہ بھی کامل ہوگا، پس بے شک وجوب مضاف ہوتا ہے علت کالا کسی سبب دلت کچھ ہے نے علت کی طرف، لہذا اگر وہ وب کمال ہی یکملو سنیں اس علت کے کمال کی وجہ سے وجوب بھی کامل ہوگا تے باب نقص ینقصو، پس اگر ادا کرے ادا کی گئی کاملہ بھی تو صحیح ہوگی، وگرنہ حاصل ہے، یہ مسئلے تو پڑھے نہیں فقہ چ وہ اثر دے نماز دے صبح دے وہ گل نہیں. اور اگر ہے وہ آخری جز کیڑی شے ناقص تو واجب ہوگا ذمے کیڑی شے، ناقص پس اگر ادا کیا گیا کامل تو اب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ضروری ہے یہ کہ نہ نقص ہو ادا کا قدر وجوب سے، جیسا کہ جب ادا کی اس نے اثر یعنی قضا کیا اس کو کس کے بعد، وقت کے بعد، اس لیے کہ اس کے وجوب کا سبب سارا وقت ہے. اصل گل ہے کہ نماز کے اثر دی اج دی نماز جی یہ تے آخری گھڑی تک ٹھیک ہے قضا ہو گئی ہے، اج دی اثر کل اس فرار چ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، اصل مسئلہ ہے اج دی قضا اثر ہوگی تو کل وقت اس فرار وچ نہیں پڑھ سکتا، اس واسطے کہ جب سارا وقت ہے پیچھے سمجھایا سی جی کہ جب نماز قضا ہو گئی جی اب چونکہ مسبب سبب میں ادا نہیں ہوا اب وہ معنی ختم ہو گیا، لہذا پورا وقت سبب بن گیا، جی پورا وقت سبب بن کیونکہ معنی تھا نا کہ ظرف تھی جی تو اندر ادا کرنی، جب اندر ادا نہیں کی تو اب پورا وقت، سبب بن گیا، اب عصر کا جو پورا وقت ہے اس میں زیادہ وقت کامل ہے، اس سورج دے چٹے وقت والا اسفرار والا تھوڑا ہے تو لہٰذا وہ جو کامل ہے وہ غالب آئے گا، اس لیے قضا اثر اسفرار میں ٹھیک نہیں ہے جی، وہ مسئلہ پہ دس دے جی. اس لیے کہ سبب اس کے وجوب کا سارا وقت ہے اور سارا وقت مشتمل ہے کس پر، ناقص پر بھی، اور کامل کا اور ناقص کا مجموعہ ناقص من وجہ ہوتا ہے، پورا ناقص نہیں ہوتا، اگرچہ نہیں ہے ناقص پورے طور پر پس وہ بھی کامل ہے من وجہ باعتبار اپنے، اکثر اجزاء کے لہذا فجیحت الکمال اس میں واجہ ہے، اسی کے ساتھ قریب ہوگی ادا اور جدا ہو گیا وجوب اور اس کی مساوات، لہذا نہیں صحیح قضا اس کی کس میں، وقت ناقص میں، جیسا کہ اوقات طلوع میں، غروب میں اور 12 وہ ظہیریہ دوپہر کے وقت، اس لیے کہ وجوب میں وجہ کامل بھی ہے بلکہ اس کے چوکھے اجزاء کامل ہیں، تلل اکثر حکم پس نہیں ادا ہو گئے اس کے ساتھ ناقص جو محض ناقص ہے. کچھ سمجھ لگی گل دی؟ اے شاباش جی، اے مسئلہ دماغ جان دیو نا، جب نماز ادا کرنی ہوتی ہے اس وقت سببیت منتقل ہوتی رہتی ہے، سببیت منتقل ہوتی رہتی، جب نماز، لہذا سبب وہ گھڑی ہے جس کے ساتھ اللہ اکبر کا الف
متصل ہے نا، وہ گھڑی اس کا سبب ہے، جب نماز قضا ہو گئی تو سارا وقت سبب بن گیا، سارا وقت سبب اب سارے وقت کو دیکھیں گے ناقص ہے کہ کامل ہے سارا وقت، تو باقی تو ساری نمازاں دے کامل نے، عصر کا بھی کامل ہے کیونکہ زیادہ کامل ہے تھوڑا ناقص ہے، اب لہذا عصر قضا اسفرار وقت میں نہیں ہو سکتی۔ ہن اگے چلوا بیانو اعتبار حال العبد فيه انه لو كان صبيا في اول الوقت بالغا في ذلك الجزء او كان كافرا في اول الوقت مسلما في ذلك الجزء او کان او كانت حائضا او نفساء في اول الوقت طاهرة في ذلك الجزء وجبت الصلاة۔ چلو جی، اب بندے کی حالت کا لحاظ کہ بندے کی حالت کے اعتبار کا بیان اس جز میں یہ ہے کہ اول وقت میں 11:55 پر نابالغ تھا، کیا تھا؟ نابالغ تھا، تے اے ستا پیا اے تے وضو کر کے اللہ اکبر کہنے دے وقت تو پہلا اینو اطلام ہو گیا جی، تے اے اج دی زور اس تے فرض ہو گئی، آل ہے کہ کونی ہو گئے؟ اے 12:55 دے بندہ کافر سی تے کافر رہا، آخری وقت آیا کنا وضو کر کے اللہ اکبر کہہ سکے، اتنا وقت رہ گیا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لہذا اس پر یہ زور ذمہ آ گئی۔ اسی طرح عورت تھی حیض سے یا نفاس سے، جب آخری وقت آیا تو خون ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، تو اب یہ نماز ان کے ذمے آ گئی، سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں مانا کرا کہ پھر دینے۔ اور بیان بندے کی حالت کے اعتبار کا، اور من الاہلیت بعد میں اہلیت، اس جز میں یہ ہے کہ اگر ہو بندہ بچہ اول وقت میں بالغ اس جز میں اور آخری جز میں، یا تھا کافر اول وقت میں مسلمان اس جز میں، یا تھی حائض یا نفسا اول وقت میں پاک اس جز میں، تو واجب ہو گئی نماز۔ اور آ جڑی آ نماز اگاں تے ہونیاں نے، اے نماز جڑی ہے اے ذمہ آ گئی ہے، اے لِأَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ وَقْتَ الْوُجُوبِ جی۔ اور بیان بندے کے حال کے اعتبار کا اس جز میں اہلیت عدم اہلیت یہ ہے کہ اگر ہو بندہ بچہ اول وقت میں بالغ اس جز میں، یا تھا کافر اول وقت میں مسلم اس جز میں، یا تھی حائض یا نفسا اول وقت میں پاک اس جز میں، تو واجب ہے نماز۔ بیان بندے کی حالت کے اعتبار کا اس جز میں یہ ہے کہ اگر ہو بندہ بچہ اول وقت میں بالغ اس جز میں، یا ہو تو ہن کی پکی گل ہے ہاں، یا تھا کافر اول وقت میں تھا کافر اول وقت میں مسلمان اس جز میں، یا تھی حائضہ عورت عورت حائضہ یا نفسا اول وقت میں طاہر اس وقت میں ہاں پاک ہو گئی پاک ہو گئی اس جز میں، کیڑی جز؟ آخری واجب ہے نماز، ہاں واجب ہو گئی، ہو گئی نماز، او لو کانا تے جواب ہی تو واجب ہو گئی واجب ہو گئی نماز۔ جڑا سے آشیا لگا جے نا، وہ آشیا ایتھے نہیں سی، وہ آشیا پیچھے ہے اصل وہ ویکھو تو کتاب تو جی اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ پہلی جز کیوں سبب ہے، پہلی تو وہ یہ ہے کہ ابھی دوسری جزیں مولوی جی آئی نہیں، مزاحم ہے نہیں، تو یہ موجود ہے اور اسبق کہلاتا ہے کہ سبب ہے، ان دی ایتھے لوڑ نہیں، یہ پیچھا گل ہے
کہ جب وقت منتقل ہو رہا تھا تو پہلی جز کیوں سبب بنی؟ اس لیے بنی کہ مزاحم کوئی نہیں، تو جب اس نے دوسری میں نماز شروع نہیں کی تو اب سببیت منتقل ہوگی، کیونکہ اب مزاحم آ گیا ہے، اب متصل والی جز ہے۔ پھر تیسری ہے یہ او گل جی اگر ٹرو وعلى هذا جميع صور حدوث الأهلية جمیع کے والا حاضا جمیع او وعلى هذا جميع واجہ خبر مقدم ہے حدوث الأهلية في آخر الوقت۔ بس علامہ فرماتے ہیں لہذا بچوں اسی قیاس پر ہیں تمام صورتیں حدوث اہلیت کی آخر وقت میں۔ یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں کہ بھی جو جس وقت بھی اہلیت ہوگی تو یہ مسئلہ ہو گیا، لہذا اس آخری وقت میں وہ جو اہلیت پائی گئی تو وہ شریعت کا پورا مکلف ہو گیا، پورا ہو گیا۔ سنیو اے شاباش، اور اسی پر ہے یعنی قیاس حدوث اہلیت اور وجوب ادا، اسی پر ہیں تمام صورتیں اہلیت کے پیدا ہونے کی کا وجوب زکوٰۃ و صوم وغیرہ ما کا غیر ما۔ سنے جا بھائی جڑا نا بھی روزے دے شام دے ٹائم جڑا نا جی افطار تو پہلا وہ بندہ کی ہو گیا، بالغ ہو گیا، یہ روزہ ذمے آ گیا، مسلمان ہو گیا، کافر سی تے روزہ ذمے آ گیا۔ اسی طرح اندر کول جڑا سی نا زکوٰۃ دے بارے چونکہ تفصیل کو نہیں تھی جزی کہ بھی یہ چیزیں میں یعنی اس وقت اس گھڑی میں یعنی جس وقت بندہ اہل ہو تو وہ چیز ذمے آتی ہے، اس میں اس کے آخری وقت کا لحاظ ہوتا ہے، آخری وقت کا کہ اگر اس وقت وہ اہل ہو گیا تو وہ چیزیں ذمے آ جائیں گی جی۔ اور اسی قیاس پر ہیں، اسی پر ہیں اور اسی پر ہیں تمام صورتیں اہلیت کے پیدا ہونے کی، تمام صورتیں اہلیت کے پیدا ہونے کی وقت کے آخر میں۔ ہاں وعلى العكس بأن يحدث حيض أو نفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد في ذلك الجزء سقطت عنه الصلاة۔ بس اگر اس کا عکس ہو جائے، اگر اس کا تو نماز ساقط ہو جائے گی۔ نماز مثلاً عورت 12:55 سے لے کر جی اس آخری جز تک پاک تھی یا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس آخری جز میں حیضہ ہو گئی یا بچہ پیدا ہو گیا تو خون شروع ہو گیا، اے نماز ساقط ہو گئی۔ اور جڑی 12:55 تو ذمہ ہوندی پئی سی وہ کی ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ یا بندہ اس آخری گھڑی میں نماز فرض ہوئی سی پڑھی کو نہیں، لیٹ کردیاں آخری گھڑی جنون طاری ہو گیا، لیکن یہ جنون یا اغماء ممتد ہو گیا جی، کی ہو گیا؟ کیونکہ پتہ 6 نمازاں تک اجرب ہے نا کون جنون تے اغماء تے پھر معاف ہوندیاں نے، مستوب دی تاں قید لائی ہے، کیونکہ اگر ایک نماز بعد فاقہ تو پھر قضا ذمہ آ گئی کہ یہ جنون ہوا اس آخری گھڑی میں یا کیا ہوا، اغماء ہوا، اور یہ 6 نمازیں گزر گئی ہیں تو اب یہ نماز ذمہ ساقط ہو گئی، حالانکہ پہلے وقت ایسی پڑھی کوئی نہیں، اسی آخری وقت میں اہلیت کا لحاظ ہے جی۔ کیا کیا پڑھ جلدی کر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عکس پر اگر معاملہ ہوگا تو نماز ساقط ہو جائے گی۔ مثلاً اس کی صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے عورت نے نماز نہیں پڑھی جی ظہر کی نماز نہیں پڑھی 11:55 سے، اور مطلب آخری گھڑی آئی تو اس کو حیض شروع ہو گیا، یا آخری گھڑی آئی تو بچہ پیدا ہو گیا، نفاس شروع ہو گیا، تو اب یہ نماز اب یہ نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگلیاں تے ہیں نہیں ہیں اے جڑی جندہ پہلو وقت ایسی تے نہیں پڑھی، اسی طرح بندہ نماز نہیں پڑھی آخری گھڑی میں اس کو جنون ہو گیا یا اغماء ہو گیا جو 6 نمازوں تک چلا گیا، تو اب اس جز میں جو اغماء یہ جو نماز کا وقت کافی سارا پایا نہیں پڑھی آخری جز کا لحاظ ہے، لہذا یہ نماز ذمہ نہیں ہے، ساقط ہو گئی تھی۔ اور عکس پر بائیں طور اور سمجھے ہی یہ الٹ ہونے لگ گئے، اس جز میں اہلیت ختم، بائیں طور
پیدا ہو گیا حیض اور شروع ہو گیا یا نفاس یا جنون مستوعب اور زید لا یوم و لیلہ وہ کتنا 6 نمازاں گامے کیوں یا اغمام ممتد اے فی ذالک ممتد نال نہیں جوڑنا حیض شروع ہو گیا نفاس آ گیا جنون مستوعب ہو گیا اغمام ممتد ہو گیا یہ سارے ہوئے اس آخری جز میں سنیں مطلب ممد نال جوڑی کھڑے ہو جی بس آخری جز میں یہ سارے پیدا ہو گئے تو ساقط ہو جائے گی مکلف کے ذمے سے نماز وہ مکلف ہوا عورت مرد سارے جی اور عکس پر بہی طور کے شروع ہو گیا حیض یا نفاس یا جنون مستوعب یا اغماء ممتد اس جز میں تو ساقط ہو جائے گی اس سے نماز ہاں جی ولو کان مسافرا فی اول الوقت مقیما فی آخرہ یصلی اربعا ولو کان اول وقت میں وہ مسافر تھا نماز کوئی نہیں پڑھی آخری اس جز میں گھر پہنچ گیا تو پھر بھی کوئی نہیں پڑھی تے ہن جدوں ان دی قضا کرے گا 4 کرنی ہے سو کی کرنی ہے سو اسی آخری جز کا لحاظ ہے اب وہ مقیم ہو گئے اب وہ اگلا پڑھ دے ولو کان مقیما فی اول الوقت مسافرا فی آخرہ یصلی رکعتین اول وقت میں مقیم تھا اسی آخری گھڑی میں وہ مسافر ہو گیا ہے ہن پڑھے یا قضا کرے زندگی جدوں میں کنیاں 2 رکعت آخری جز کا لحاظ ہے کس کا لحاظ ہے آخری جز کا من کرا اور اگر ہو بندہ مسافر اور اگر ہو بندہ مسافر اول وقت میں مقیم ہو جائے آخری وقت میں تو پڑے گا 4 اور بغیر کسر کے اور اگر ہو مقیم اول وقت میں مسافر آخر وقت میں تو پڑے گا 2 رکعتیں کسر کرتے ایک جملہ ہے سارے سارے منہ چ نکلتا ہے سفر کر یا نماز پڑھ لو کر جا کے پھر 4 پڑھنے پہن کے 2 پڑھ لو اونج پڑھ لو جملہ چنگا نہیں ہے گا مولوی جی یہ فرار ہے یہ کی ہے فرار ہے جی سمجھے جی یا سفر تے جانا ہے تے ٹائم نماز دا ہو گیا اور یار راہ 2 پڑھیں گے ہن پڑھیں گے 4 پڑھنے پہن گے یہ بھی فرار ہے یہ جملے نہ بولے جان انج بھی اتفاقاً ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ جڑی جنا وہ جڑی اندر کرکر ہے وہ ٹھیک ہے یہ کام غلط ہے اور اگر ہو مسافر اول وقت میں مقیم آخری وقت میں تو پڑھے گا 4 رکعتیں اور اگر ہو مقیم اول وقت میں مسافر آخری وقت میں تو پڑھے گا 2 رکعتیں سمجھ آؤندی بھی ایشا بس اگے مسافر اول وقت میں مقیم آخری وقت میں تو نماز پڑھے 4 رکعتیں اور اگر ہو مقیم اول وقت میں اور مسافر ہو آخری وقت میں تو پڑھے گا 2 رکعتیں کتنی 2 یہ تھا بیان اعتبار حال ابد اس جز میں اہلیت ہو گئی نماز ذمہ آ گئی اہلیت ختم ہو گئی نماز ساکت ہو گئی اب وبیانو بیان ذلك ان ذلك الجزء ان كان كاملا تقررت الوظيفه كامله فلا يخرج عن العهده بأدائها في الاوقات المكروهه اور بیان اس جز کی صفت کے اعتبار کا یہ آخری گھڑی کامل ہے یا ناقص ہے اس کا اعتبار توجہ کرے جو اس آخری جز کا کہ یہ جز اگر کامل ہے تو ثابت ہوگا وظیفہ وظیفے سے مراد نماز ثابت ہوگا وظیفہ کامل لہذا یہ ہو گیا قضا تو پس نہیں نکلے گا ندیم ذمہ شرعی ذمہ داری سے اس وظیفے کی ادائیگی کے ساتھ اوقات مکروہ میں اب یہ جو نماز ذمہ آئی ہے اس کو اوقات مکروہ میں ادا کرے قضا کرے تو ذمہ داری سے نہیں نکلے گا چونکہ ذمہ کامل آئی ہے لہذا یہ کامل وقت میں قضا کر سکتا ہے ناقص میں نہیں کر سکتا کیا کیا جی علامہ فرمایا اس کی صفت کا بیان یہ ہے کہ یہ جز اگر ہو کامل تو پھر ثابت ہو جائے گا وظیفہ کامل تو نہیں نکلے گا بندہ عہدے سے دو شرعی ذمہ داری اس کی ادا کرنے کے ساتھ اوقات مکروہ میں زوال شمس ہویا نا
ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਈ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜ਼ੋਰ ਪੜਨੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਗੂਲ ਏ। ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ 4 ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਫੁਕਹਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ بے تیرا ذمہ مشغول ہے تو اس کو کیا کر، فارغ کر۔ یہ تیرے اوپر، یہ تیرا یہ چیز تجھ پر لازم ہے، یہ عہدہ ہے، اس عہدے سے نکل۔ کیا مطلب انہوں کر۔ اچھا جی، اپنی بولیاں بھی تو پکاؤ نا۔ اور بیان اس جز کی صفت کے اعتبار کا یہ ہے کہ یہ جز اگر ہے کامل تو ثابت ہوگا وظیفہ کامل، بس نہیں نکلے گا بندہ عہدے سے وظیفے کی ادائیگی کے ساتھ اوقات مکروہ میں۔ اس جز کی صفت کے تینوں کی پتہ وی آئی پی ختم کی ہوتے ہیں۔ جز اگر ہو کامل تو ثابت ہو گیا وظیفہ کامل، پس نہیں ہوگا ثابت ہوگا، پس نہیں نکلے گا بندہ عہدہ سے اس کے ادا کرنے کے ساتھ اوقات مکروہ میں۔ شاباش 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 شاباش۔ کی صفت کا یہ ہے کہ اس جز میں اگر ہو، اسی جز میں اگر ہو کامل تو ثابت ہوگا وظیفہ کامل، پس نہیں نکلے گا عہدہ سے اس کی ادائیگی کے ساتھ مکروہ اوقات میں۔ کہ ادھر آشیا ویکھو میں نکیو او فلا یخرجو کی، اس لیے کہ وہ جو واجب ہے کامل نہیں ادا ہوگا صفت نقصان کے ساتھ، جیسا کہ روزہ نظر مطلق کا۔ نظر مطلق تا کہ جی آنکھیں میں عید الاضحیٰ دا روزہ نظر منی تو پھر پتہ پڑے بھی اگر رکھ لے تو ہو جائے گا جی، لیکن واجب ہے کہ انہوں رہن دے تو بعد جو جگہ تے رکھے، تاں واسطہ کہ نظر مطلق تاں جزی بننی ہے کہ بھئی تو جیسے روزہ منظور مطلق کا نہیں ادا ہوگا کس میں، ایام نہر اور تشریق میں، اور جیسا کہ سجدہ جس کو پڑھا اس نے نیچے پھر سوار ہو گیا سجدہ کرے اشارے کے ساتھ تو یہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ تھلے جڑا سجدہ ہویا ہے وہ پورا کامل ہویا ہے۔ سننا پہ لا یتعدی اس لیے کہ واجب ہوا تھا کامل نہیں ادا ہوگا۔ توجہ کرو بھائی، او یہ حدیث کنی بار آئی جگہ بے ادا یا فی الاوقات المکروہات، معارض ہے اس کے وہ حدیث کے روایت کیا اس کو شیخان رضی اللہ عنہما نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مرفوع کیا اس کو کیا سونے فرمایا جو بندہ پال ایک رکعت پہلے سے کہ کیا ہو جائے غروب ہو جائے سورج، پس تحقیق پا لیا اس نے۔ یہ اینی گل لکھی کام حدیث ہے، اس تو سوال نہیں، سوال صبح والے پاسے وے جی، کل پاسے وے کیونکہ جواب اگوں آ رہے ہیں، کیونکہ پوری حدیث پڑھی جے فرمایا جو صبح کی ایک رکعت پا لے سورج نکل ہے اس نے صبح پا لی، اور عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اور سورج غروب ہو گیا تو عصر پا لی۔ اے سوال ہے صبح والے پاسے، ادھر تو پہلے اتفاق ہے بھی وقت ناقص ہے تو ٹھیک ہے سنیا جی، اور لکھنی پوری سی تو لکھی نہیں ہے، سوال صبح والے پاسے وے پیچھے پڑھیا جے۔ ہوں جواب دیکھو، جواب دیا ہے اس سے حنفیہ نے بائیں طور کہ یہ حدیث معارض ہے اس کے احادیث کثیرہ متواترۃ المعنی، ان میں سے نمبر 1 وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع کیا اس حدیث کو، سونے فرمایا کہ نہیں کوئی نماز صبح کے بعد حتیٰ کہ غروب ہو جائے سورج، نہیں کوئی نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ غروب ہو جائے سورج، اور ان دونوں میں سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو مسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں نے مرفوع کیا سرکار تک کہ سرکار منع فرماتے تھے ہمیں یہ کہ نماز پڑھے ہم نماز ان وقتوں میں 3 میں، یا یہ کہ ان نقبر فیہن موتانا، یہ حدیث گزری ہے، مراد صلاۃ جنازہ ہے، اس وقت جو جنازہ مولوی جی پہلو پڑھے اس وقت دفنانے دی اجازت ہے، حدیث گزری ہے،
کہ سرکار نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ان وقتوں میں اپنے موتا کو دفن کریں، مراد ان کی جنازہ جس وقت کے سورج طلوع کرے، تطلع شمس و بازغتاً حتیٰ کہ مرتفع ہو جائے، جس وقت کھڑا ہو جائے، قائم الظہیرہ حتیٰ کہ زائل ہو جائے، جس وقت سورج غروب ہونے لگے، سنیں تو اس وقت کیے منع فرمایا سرکار نے۔ بس جب تعارض آ گیا تو واجب ہے اس وقت، جیسا کہ ثابت ہے اصول میں، وہ رجوع کرنا ہے قیاس کی طرف، اور قیاس تحقیق ترجیح دیتا ہے صحت کی حدیث کو کس میں، اثر میں اور فساد کی حدیث کو کس میں۔ پس عمل کیا ہم نے اسی طریقہ کے ساتھ ہاکذا فی الہدایہ و شرع الوقایہ و حواشیہ۔ پھر امام طاوی رحمہ اللہ نے بڑا لمبا کلام کیا ہے اور مقام کی تحقیق کی ہے درایتاً، جیسا کہ امام طاوی رحمہ اللہ کی شان ہے اور ان کا طریقہ ہے شرح معانی الاثار میں۔ سنیں اچھا جی، خاص کیا شوافے نے نہج کی احادیث کو کن کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، نہ کہ فرائض کے ساتھ۔ وہ آندے نے نفل منع نے اس وقت جڑے حدیثاں سے پیش کیتیاں نے نا، بس تینہ وقت ہے سرکار نے منع کیا، نفل منع نے، فرض نہیں منع۔ فرض صبح دی ایک رکعت پڑھی گی سورج نکل آیا ہو جاندی ہے، اثر ایک رکعت پڑھی سورج ڈوب گیا تے ہو جاندی۔ او بلا تھی وے ہم کہتے ہیں سونیوں، یہ جو مطلق حدیثیں ہیں ان کو تم نے نوافل کے ساتھ خاص کیا ہے، یہ بلا مخصص ہے، بلا لہذا نہیں سنا جائے گا۔ کیسے سنا جائے؟ حالانکہ یہاں نکرہ سیاق نفی میں، اور حدیثہ جی دیکھ لو، نکرہ تحت نفی ہے، فائدہ دیتا کس کا؟ قطن۔ اور وہ جو کہا گیا ہے تو جو کریں گے، وہ جو کہا گیا ہے کہ حدیث ہے، ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ مقصود نہ سے وہ نہ ہے نماز شروع کرنے سے، اور اس حدیث میں صحت ہے اتمام کی، بے اس وقت نماز نمی شروع نہ کیتی جائے، اتمام تو منع نہیں۔ اور قیاس فاسد ہے بے ازائے نس سے، تے نس کے مقابلے وچ قیاس کرنا قانون ہے کہ قیاس کی ہوندا ہے، تسی قیاس کیتے بیٹھے ہو نفیوں کہ منے نہیں نہ ہو، کسی نہ سننے ہو نہ مننے ہو جی۔ قلنا ہم کہتے ہیں سونیو یہ کلام صفی ہے، یہ کلام صفی ہے، ایک ایک جی گل کڈ ماری جی، اس لیے کہ قیاس بعض رجوع کیا ہم نے اس کی طرف تعارض کے بعد، اور یہ ظاہر بات ہے اس لیے کہ لفظ حدیث لا صلاۃ یہ شامل ہے کس کو؟ ابتداء اور بقا کو، نہ کہ صرف لفظ لا بدایت صلاۃ ہے ہی کو نہیں جی۔ میں کہتا ہوں یہ کل امور واہیہ ہیں، نہ توجہ کی جائے ان کی طرف۔ وارد یہاں معاذ وہ ناسخ ہے کہ وارد اخبار میں وہ نہی اور مقتضا اس کا حرمت ہے، اور حرمت نہیں نفی کرتی صحت کی، معاذ نفی کرتی فساد کی، اس کی نفی کرتا ہے فساد۔ اور یہ کہ متقرر سے ہے اصول حنفیہ میں پیچھے گزر گیا ہے کہ نہی یا فعل شریعہ سے یہ محمول ہوتی کس پر؟ قبیل غیری پر، لال عینی پر، بلکہ یہ نہ موقع پکی کرتی ہے کس کو؟ مشروعیت کو اور صحت کو۔ اور مثال دی انہوں نے اس کی بصوم یوم نہر کی اور صلاۃ وقت مکروہ میں، پس نہیں لازم آئے گا مگر گناہ لازم آئے گا نہ کہ فساد۔ سنیں اگے جی، ومثالہ فیما یقال ان آخر الوقت فی الفجر۔ اور چلی بلاؤ کوئی تو سمجھ آؤں جے، اگر کتاب دے بچ مسئلے آؤں گے تو پھر چنگے حل ہو جائیں گے، تاں میں کوشش کر رہے ہیں سارا تو پھر دعائیاں میں جی۔ وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْوَقْتُ فَاسِدًا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَذَلِكَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَيَتَقَرَّرُ الْوَاجِبُ بِوَصْفِ الْكَمَالِ فَإِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَ الْفَرْضُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِلَّا بِوَصْفِ النُّقْصَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ۔ بس اب اس کی مثال جی، مثال اس کی اس صورت میں ہے جو بیان کی گئی ہے کہ بے شک آخری وقت فجر میں کامل ہے۔ سورج نکلنے تو قبیل جڑی جز ہے اتھوں تک فجر دا وقت کی ہے کامل، کیونکہ فجر دا وقت دا نقصان ہے۔ وہ حدیث پاک پڑھا جی اس وقت شیطان دی عبادت کیتی جاندی ہے، یاد آیا سارے سنن بھی کہ بھی تینہ وقت شیطان دی عبادت ہے، اس وجہ کو مکروہ وقت نہ وقت دا کی قصور ہے جی۔
اب فجر میں سورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے پہلے کسی نے عبادت نہیں کی سورج کی. وہ چڑھتا ہے تو چمکتا ہے تو پھر شیطان چمڑتا ہے. دیکھو تھوڑا خدا کڈا چمکدا پہ نعوذ باللہ, پھر عبادت ہوتی ہے جی. سنیں تو لہٰذا بھئی آخری وقت فجر میں یہ کیا ہے؟ کامل ہے. اور معاذ ہوتا ہے وقت فاسد ناقص کس کے ساتھ؟ طلوع شمس کے ساتھ, کیونکہ وہ وقت منسوب ہے کدھر؟ شیطان کی طرف. دھیان کرنا. لہذا اور یہ یعنی وقت کے نکلنے کے وذالک بعد خروج الوقت تے طلوع شمس ادو ہونا ہے جدوں فجر دا وقت ختم ہو. ایتھے کہ دھیان کرو نا بے فجر کا سارا وقت کامل ہے, ایک کڑی بھی ناقص نہیں. تے سورج نکلنے نال وقت ناقص شروع ہو جانا ہے. وقت تاکہ شروع ہو جانا. ہن دیکھو یہ جو نماز اس کے ذمے آئی ہے جی فجر کی, جی اب اس کو وقت مکروہ میں قضا نہیں کر سکتا. جی. اور دوسری یہاں جو بات ہے لہٰذا پس پکا ہو گیا واجب کس کے ساتھ؟ وصف کمال کے ساتھ. وصف کمال کے ساتھ. ان آخری وقت جو اللہ اکبر کیتی تے پہلی جو زندہ واسطے کی بن گئی سبب, تو وقت کامل ہے کہ ناقص؟ یہ تو وقت کامل ہے تو ذمہ واجب وظیفہ کیڑا آیا؟ کامل. کہ ناقص؟ کامل. کامل ہے. تے لہٰذا انہوں کمال دے طریقے نال پورا کرے گا تے نماز ہوے گی جی. تے پس جب طلوع کر گیا سورج قاری عبداللہ صاحب کی نماز میں تو فرض باطل ہو جائیں گے. فرض اور کیوں؟ اس لیے کہ مصلی نہیں ممکن رہا اس کے لیے نماز کو اب پورا کرنا مگر وقت سے وصف نقصان کے ساتھ. کس اعتبار سے؟ لہذا واجب کامل ہوئی ہے تے پوری ناقص ہوئی ہے. اس واسطے نماز فاسد ہو گئی, باطل ہو گئی. جی اس کی مثال امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں توجیہ کی تھی, وہ کو بندہ سنا دے وے بندہ روک بولنا چاہیے. بندہ اتنے سٹاپ چپ. جی. سورج کی طلوع ہونے کے بعد پڑھ. جب سورج چٹا ہو جائے جی. ہونے کا ٹورے یاد ہے ایک توجیہ کی تھی سر نے, نہیں ہو سکتا ہے جی. جی اس کی مثال دیتے ہیں کہ صورت میں ہے کہ جب کہا جائے کہ بے شک وقت کہا نہیں جائے بھی مثال اس کی اس میں ہے جو بیان کی گئی ہے. کیڑی؟ وقت کا آخر فجر میں فجر میں آخری وقت کامل ہے اور محض ہوگا وقت فاسد سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ. آخری گھڑی تک سارا وقت کامل ہے, سورج نکلنا ہے تو وقت ناقص شروع ہو جانا ہے. جی. اور یہ یعنی طلوع شمس جو ہے یہ وقت کے خروج کے بعد ہے, تو اب پکا ہو گیا واجب وصف کمال کے ساتھ. انہیں انج کر کے اللہ اکبر کیتا آخری وقت, ایک کیڑا واجب ذمہ ہے؟ کامل. لہذا پس جب طلوع ہو گیا سورج نماز کے درمیان تو اب فرض باطل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں اب اس کو ممکن نہیں ہے کہ اس کامل کو کامل طور پر پورا کرے. جی. واجب کامل ہوا, جی. تکمیل نقصان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. مثال اور مثال اس کی اور تقریر الوظیفہ کاملات عدم خروج بن ناقص, اور مثال اس کی اس میں ہے جو بیان کی گئی ہے بے شک آخری وقت فجر میں کامل ہے اور محض ہو جاتا ہے وقت فاسد میں نہیں طلوع شمس کے ساتھ, کیونکہ منسوب ہے شیطان کی طرف. اور یہ کون؟ یہ وقت کے نکلنے کے بعد ہے, لہذا پکا ہو گیا واجب وصف کمال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور تو وہ خواہشیت ہے یہ بھی وصف کمال کے ساتھ کیوں پکا ہویا؟ لکمال صحابہ بھی
جی اس لیے کہ فجر کا آخری وقت نہیں متصف کس کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور وہ جو ثابت و کامل نہیں ادا ہو سکتا کس کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پس پکا ہو گیا واجب بس پکا ہو گیا وصف کمال کے ساتھ. پس جب طلوع کر گیا سورج نماز کے درمیان جب طلوع کر گیا سورج نماز کے درمیان تو باطل ہو گیا فرض. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ نہیں ممکن مصلی کو کس وقت طلوع سورج کے نماز کو پورا کرنا نماز مگر وصف نقصان کے ساتھ. یہ وصف نقصان کیوں ہے؟ باعتبار وقت کے پڑھنے میں جو نقصان نہیں، وقت کے اعتبار سے نقصان ہے. جی اور مثال اس کی اس صورت میں ہے جو ایک منٹ میں کیا باطل الفرض ہو نظر آئی. جائز قائل کے لیے کہ وہ کہ مناسب یہ ہے کہ نہ باطل ہو فرض کس کے ساتھ، طلوع شمس کے ساتھ اس لیے کہ سبب وہ جز ہے جو متصل ہے اس کے ساتھ شروع اور وہ وقت، کامل ہے، اور باقی اجزاء وقت کے ظرف ہیں اس کے لیے محض. تو ظرف کا نقصان نہیں اثر کرتا کس میں، مظروف کے نقصان میں. کیسی گل جوڑی کو نہیں سمجھ آئی کہ جو پہلی جز ہے نا جس میں اللہ اکبر کی ہے وہ سبب ہے تو وہ تو کامل ہے. اب آگے جو وقت ہے یہ سبب نہیں ہے، یہ ظرف ہے. کوئی نہیں سمجھ لگی؟ دیسیا تو 1 بجے نماز شروع کی تھی زور دی، جی 1 بجے تو پہلی کڑی کی ہے سبب ہے، جس نے اللہ اکبر کی تھی سارا وقت سبب نہیں ہے ظرف ہی ظرف ہے، کی ہے ظرف ہے، تے کامل ہونا ضروری سی. لہذا نے صبح دی اللہ اکبر کی تھی تو کامل وقت ہے، اگلا وقت سبب ہے ہی نہیں بلکہ کی ہے ظرف ہے. تے لہذا اگر کامل نہ بھی ہوتا بھی عرض کوئی نہیں. اے سوال کیتے آندے نے ممکن ہے جواب دیا جیسے استادہ دیا تلیاں مل کے بالتأمل جی غور و فکر کر کے جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی جب ذمہ کامل ہے تے انہوں ادا ناقص کر رہے ہیں تے تو ٹھیک نہیں ہویا. جی اگے جی اللہ بے وصف اللہ، بس اس لیے کہ ادا کا نقص باعتبار نقص اس کے ہوتا ہے کہ جس میں نماز، ادا کی جائے اور وہ کون ہے، اور وہ وقت نماز کا، اور یہ وقت ناقص مکروہ ہے، بتوں کی عبادت کے اوقات میں سے ہے. جی پس فاسد ہو جائے گی اس کے ساتھ، ادائیگی اور ہوگا وجوب اس کا کامل بوجہ اپنے سبب کے، کمال کے اور وہ وجود ہے جو متصل ہے کس کے ساتھ. ادا کے ساتھ. اور اگر پایا گیا سبب لیکن فاسد ہوگی ظرفیت اور وہ شرط ہے، پس فاسد ہو جائے گا مشروط، اور یہ فساد سرایت کرے گا لا من جہتی سببیت تے نہ ہی لا من جہتی شرط کبھی. سمجھیو اینج کر کے بھی فساد کے توڑ پہنچے الاخری. جی اگے لکھے ہی وَيَحْتَمِلُ فِي الْعَصْرِ لِنَقْصِ وُجُوبِ وَلِلضَّرُورَةِ وعموم البلوى بعموم ہجوم اعمال المعائش فی الاسواق وغیر ذالک فی ذالک الوقت. یہ تو اوتھے بھی ہے لیکن شروع نے ناقص وچ کر دیتی نا اوتھے. جی اور مثال اس کی اس صورت میں ہے جو بیان کی گئی ہے کہ بے شک وقت آخری وقت فجر میں کامل ہے اور محض ہو گیا وقت فاسد سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ، اور یہ وقت کے نکلنے کے بعد ہے، پس پکا ہو گیا واجب کمال کی وسعت کے ساتھ. پس جب طلوع ہو گیا سورج نماز کے وسط میں تو باطل ہو گئے فرض، اس لیے کہ نہیں ممکن مصلی کو یہ نماز کا پورا کرنا نماز کا پورا کرنا مگر وصفے نقصان کے ساتھ باعتبار وقت کے. شب نے کیا شب ٹر گیا گا مذالکم لو کان ذالک جو ناقصن. فجر کا کامل میں بعض ہوتا ہے وقت فاسد طلوع شمس کے ساتھ، اور یہ وقت کے نکلنے کے بعد ہے، لہذا پکا ہو گیا واجب ہمارے وصف کے ساتھ. تو پس جب طلوع ہو گیا سورج نماز کے درمیان میں تو باطل ہو گیا فرض، اس لیے کہ نہیں ممکن مصلی کا پورا مصلی کو پورا کرنا نماز کا مگر وصف نقصان کے ساتھ باعتبار وقت کے. ولو کان ذالک الجزء ناقصا كما في صلاة العصر فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس والوقت عنده فاسد.
فتقررت الوظیفۃ بصفۃ النقصان ولہذا وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقت. اور اگر وہ جز ناقص ہو، جو سبب بن رہی ہے نا جی وہ جز، ناقص جیسا کہ عصر کی نماز میں، جیسا کہ عصر کی نماز یہی کہ استعناف فی وقت الاحمرار ہے، بے احمرار کے وقت اس نے شروع کی ہے. جیسا کہ عصر کی نماز میں بے شک آخری وقت ہے احمرار شمس کا، اور احمرار شمس کے وقت فاسد ہو جاتا ہے. سنیں، تو لہٰذا جب سبب یہ ہے تو پس پکا ہو گیا وظیفہ کس طرح؟ صفت نقصان کے ساتھ. لہذا واجب ہے قول کرنا جواز کا احمرار شمس کے وقت کے فساد کی وجہ سے، وقت کے فساد کی وجہ سے. کیونکہ جب ذمہ آیا نا جی آخری وقت اللہ اکبر کی جی تو یہ وقت فاسد تھا، جی تو ذمے جو شے آئی ہے وہ فاسد وقت میں آئی ہے. جی لہذا سورج ڈوب گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جی تو اب یہ کامل کر رہا ہے کس میں؟ ناقص میں. تو یہ ٹھیک ہے جی. ہاں جی، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہو وہ اگر وہ جز ناقص ہو، ناقص ہو، جیسا جیسا کہ نماز عصر میں، کیونکہ اس کا آخری وقت جو ہے وہ وقت ہے سورج کے احمرار کا، اور اور یہ وقت فاسد احمرار شمس کے جی وقت اندہ فاسد ہے، یعنی ناقص، ناقص ہے. کیونکہ عبادت ہوتی ہے جی. تو پکا ہو گیا وظیفہ صفت نقصان کے ساتھ، لہذا واجب ہے قول بالجواز اے بجواز العصر اندہ اے احمرار شمس، شمس باوجود وقت کے فساد کے، یعنی اس کی کراہیت کے، اس کی کراہیت کے. دیکھو درو بلا تھی بھی، یعنی اگر ہو وہ جز کیڑی شے، جیسا کہ استعنفا نماز شروع کی اس نے کس میں؟ پس بے شک واجب ہوا ناقص، کیونکہ سبب اس کا، اور وہ کون ہے؟ جز متصل ہے کس کے ساتھ؟ وہ فاسد ہے، ناقص ہے بوجہ ہونے اس کے منصوب کدھر، جیسا کہ آیا حدیث شریف میں جو معروف ہے. تو پس پکا ہو گیا وظیفہ، یعنی ثابت ہوا واجب کس طرح؟ کیونکہ مسبب محض ثابت ہوتا ہے اپنے سبب کے ثبوت کے مطابق، پس ادا کی اس نے کس کے ساتھ؟ اس لیے واجب ہے قول کرنا عصر کے وقت کے جواز کا، کس میں؟ ماں باوجود وقت کے فساد کے. اور اگر ہو وہ جز ناقص، جیسا کہ صلاۃ عصر میں، بس بے شک آخری وقت احمرار شمس کا، اور اندہ دمان پہلے کرو، اور احمرار شمس کے وقت، بل وقت فاسد، مبتدا خبر جوڑو، وقت فاسد ہے. کس وقت؟ احمرار، تو پس پکا ہو گیا وظیفہ صفت نقصان کے ساتھ، اور اسی لیے واجب ہے اور جواز کا. کیڑی شہدہ جواز؟ اندہ اس وقت، کس وقت؟ باوجود وقت کے فساد کے اور کراہت کے. شاباش جی. اور اگر ہو وہ جز ناقص، جیسا کہ صلاۃ عصر میں، کیونکہ وقت کا آخر وقت ہے احمرار شمس کا، اور احمرار شمس کے وقت فاسد ہے، پس پکا ہو گیا وظیفہ صفت نقصان کے ساتھ، اور اسی لیے واجب ہے قول جواز کا احمرار شمس کے وقت باوجود فساد وقت کے.